آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند سے اٹھتے یہ دعا پڑھ لیں، مشکل سے مشکل حاجت بھی ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جس کی رات کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو، کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے۔ رات کو انسان جب سائیڈ پر سائیڈ بدلتا ہے تو بعض اوقات اس کی آنکھ کھل ہی جاتی ہے، یا کبھی برا خواب دیکھنے پر آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسے وقت پر اگر یہ دعا پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی سارے غموں اور دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا آپ کو بتائیں گے، جس میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3898 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھ لو، پھر جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ اکثر لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہر امیر غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دیکھوں غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خاوند کی بے راہ روی کے متعلق غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے جاتا ہے۔ تو ایسے تمام غموں سے اگر آپ ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہیں تو جب کسی مصیبتوں، پریشانی اور غم میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار اور توبہ کریں، یعنی فوراً اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کریں اور صدقے دل سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کریں، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و آلام اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، جس کی قرآن کریم نے بھی تائید کی ہے کہ تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ بے شک ان لمبی راتوں میں اٹھ کر جو گناہ ہوئے ان سے معافی مانگیے، اپنے دکھڑے اپنے اللہ کے حضور پیش کیجیے، وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ آپ کے معافی مانگتے ہی وہ آپ کی سارے غموں اور پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا، اور ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ آپ کی جب رات کو آنکھ کھل جائے تو ساتھ ہی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رات میں اٹھے اور اسے غنودگی کی حالت میں یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر وہ اس کے بعد جو دعا بھی اللہ سے مانگے گا انشاءاللہ تعالی وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کو اپنی رحمت دینے کے لیے بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے، پھر بندے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت کی جانب متوجہ ہو، اسے اپنی پریشانیاں اور دکھڑے سنائے۔ پیارے دوستو، یہ دعا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی مشکلیں ہوں گی، جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی، وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ دعا آپ نے پڑھ لی، اب ایک وظیفہ اس دعا کے ساتھ ملا کے پڑھ لیجئے۔ جب بھی آپ صبح کو اٹھیں، صبح کو جب آپ سو کر اٹھیں تو نماز فجر پڑھتے ساتھ ہی آپ نے یہ وظیفہ اس دعا کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے، آپ کے گھر میں روزی نہیں ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے کاروبار میں برکت ہی نہیں پڑتی،
آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ محبت پیار سے بات نہیں کرتے، آپ کہیں پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں لیکن گھر والے مانتے نہیں، آپ کو کسی نے کالا جادو یا آپ کے گھر میں تویز دھاگا کیا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، یا آپ ایک طالب علم ہیں، آپ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب ہم چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ پہلے ہم نے آپ کو دعا بتائی ہے، اب ہم آپ کو یہ وظیفہ بتانے لگے ہیں جو آپ نے اس دعا کے بعد کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صبح اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے اللہ کے حضور سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن خاص طور پر آپ یہ چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ یہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر، یعنی کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر آپ نے اپنی مشکل کی، اپنی حاجت کی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت زبان سے کر لیں، نیت ذہن میں کر لیں، لیکن جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ نے لازمی اس کو سامنے رکھ لینا ہے، یعنی کہ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ اللہ کا نام، یہی نام پڑھنا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یہ آپ نے 30 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا اللہ کو 30 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک سورت جو اللہ پاک کی بڑی لاڈلی سورت ہے، آپ نے سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورۃ کوثر کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ناظرین، یہ سورۃ کوثر بڑی ہی اللہ کی لاڈلی اور خاص سورت ہے۔ یہ اللہ سے آپ کی بات منواتی ہے، آپ کی حاجتیں پوری کرواتی ہے۔ تو اللہ والو، یہ سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک اب یہاں پڑھ لینا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ یہ آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی نماز فجر پڑھتے ہی جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے، میرا رب آپ کو ظہر کی نماز سے پہلے پہلے آپ کی حاجات پوری کر دے گا، آپ کی مشکلات دور کر دے گا۔ اللہ کے قرآن پاک میں بڑی ہی برکت ہے۔ آپ تمام مشکلات کا حل قرآن پاک سے ڈھونڈا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کا حل قرآن پاک میں رکھا ہے، بس آپ کے کامل یقین کی دیر ہے۔ اس لیے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔